بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اسلام کی جاں باز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام خالد، کنیت ابو سلیمان اور لقب سیف اللہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ قیاس ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قریباً 12 سال بعد کی ہوئی۔ مضبوط اور چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کے خوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کے ماہر، بے خوف، نہ ڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کے دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، سالار اعظم حضرت خالد بن ولید، قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے باصر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے رئیس عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ کفار مکہ کی دوسری لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو جبل رماد پر معمور کیا اور ہدایت کی کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ جبل رماد پر پہرے پر معمور مسلمان اپنے سالار کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے کہ اچانک اسی موقع پر پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے سالار حضرت خالد بن ولید کی نظر جبل رماد کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے اس کی طرف پلٹے اور رماد پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتے ہوئے میدان جنگ کے اس اہم مورچے پر قابض ہو کر مجاہدین پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو فوری طور پر سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے قبل کا ہے۔ ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تاریک بھیانک جگہ سے ایک سبز شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ سن 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنائیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی، میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور علم ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی ایک چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور پھر ابن روا نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا۔ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت خالد بن ولید کو لقب سیف اللہ ملا۔ آپ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں حاکم اس کا شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ حضرت خالد نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربی کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بپھرے ہوئے شیر کی طرح مسلمان کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نامی غلام نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے پر اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت ہی دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، فارس اور خراسان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ فارس نے مزید 1 لاکھ فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ فارسی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ یرموک کی جنگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ تمام انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید نے قلب کی فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ ترتیب کے مطابق مجاہدین کے دستے جنگ میں شامل ہوتے چلے گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے حملے کی شدت کے باعث رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نامور رومی سالار میدان جنگ میں کام آئے۔ رومی سپاہیوں نے خود کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ ان میں سے کوئی میدان جنگ سے فرار نہ ہو پائے۔
یہ لڑائی دن اور رات تک جاری رہی۔ جنگ یرموک میں مسلمان شہداء کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ وہ جس فوج کی قیادت کرتے ہیں وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ جب اس بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور حضرت خالد کو کماندار سے موصول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد نے امیر المومنین کے اس حکم کو فوراً تسلیم کیا اور سالار کے انتظامات حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کر دیے۔ جنگ یرموک کا اختتام رومیوں کی بدترین شکست اور حضرت خالد کی موصولی اور حضرت ابو عبیدہ کی امارت پر ہوا۔ جب اس شکست کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی تو وہ انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ الوداع اے سرزمین شام۔ اس جنگ میں 130,000 رومی مارے گئے۔ فتح دمشق کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی افواج کے ساتھ دمشق پہنچ گئے اور محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو باب الشرقی کے سامنے ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود باب جابیہ کے سامنے اترے۔ 70 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اسلامی لشکر منجنیقوں اور تیروں سے حملہ آور رہا۔ اہل دمشق ہرقل کی امداد پر ڈٹے رہے۔ اسی دوران موسم سرما کا آغاز ہو گیا۔ اہل دمشق اور شیر ہوئے کہ مسلمان سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کی عادت تھی کہ نہ تو خود سوتے تھے اور نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے۔ آپ کا مخبری نظام بے حد فعال تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ دمشق کے بدتریق کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی میں اہل شہر کو دعوت دی گئی ہے۔ وہ شراب و طعام کے باعث اپنے فرائض سے غافل ہو چکے ہیں، لہٰذا عام طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کارروائی کی اور سیڑھیوں اور کمندکیں لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے دروازے پر پہنچے اور دربانوں کو قتل کر کے قفل کھول دیا۔ مجاہدین باہر پوری طرح تیار کھڑے تھے۔ وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ جب شور و غل مچا تو اہل دمشق گھبرا گئے اور مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر مسلمانوں نے ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے مصلحت کا جھنڈا بلند کیا تو حضرت عبیدہ نے اہل دمشق سے صلح کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی اور بروقت کارروائی نے فتح دمشق کو آسان بنا دیا۔ اسلامی مہمات سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حمص میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سن 21 ہجری کی ایک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت کی تصویر بنے کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان یا نیزے کے گھاؤ نہ لگے ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کی ورثہ میں ایک گھوڑے، ایک غلام اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو سلیمان پر رحم کرے۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تنگ دستی سے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ حضرت خالد کی وفات پر حضرت عمر بن خطاب کو سخت صدمہ ہوا۔